اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سے 30-40 سال پہلے جن لوگوں نے مکہ کی زیارت کی ہوگی وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مکہ کے اطراف جو کالے پتھروں کے پہاڑوں کا نظارہ خصوصاً رات کے وقت کتنا خوفناک ہوتا تھا۔ اب اندازہ کیجئے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو ان ہیبتناک پہاڑوں کے درمیان سنسان مقام جہاں چرند پرند کوئی بھی نہ تھا چھوڑا تو کیا منظر ہوگا۔ یہ ایک ایمان کی آزمائش کا عجیب و غریب واقعہ کہ ایک پیغمبر نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور چند دن کے بچے کو اس ہیبتناک خوفناک کالے پہاڑوں کے بیچ چھوڑ کر واپس مڑے تو بی بی ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ بی بی ہاجرہ مطمئن ہو کر بولی، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہ ہونے دے گا۔ بی بی ہاجرہ یہ الفاظ اس جگہ کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی جہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ پانی، نہ کھجور۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کچھ کھجور اور پانی وغیرہ کا ان کے لیے انتظام کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بی بی ہاجرہ چند دن جو کچھ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھجور اور پانی چھوڑا تھا اس پر گزارا کیا، جو جلد ہی ختم ہو گیا۔ جلد ہی ماں بیٹا اس تپتے پہاڑ میں بھوک اور پیاس سے بلبلا اٹھے۔ حضرت اسماعیل بھوک و پیاس سے تڑپ کر مسلسل رو رہے تھے۔ ہاجرہ بی بی کا دودھ بھی سوکھ چکا تھا اور وہ شیرخوار حضرت اسماعیل کو دودھ بھی نہیں پلا سکتی۔ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو نیچے لٹا دیا اور دوڑتی ہوئی صفا اور مروہ کے درمیان اس امید پر چڑھتی کہ شاید کچھ پانی مل جائے۔ وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑتی رہی مگر بی بی ہاجرہ کو کوئی پانی کے آثار نہ دکھائی دیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک و پیاس سے بری طرح رو رہے تھے، ماں تڑپ رہی تھی، فرشتے اس نظارے پر کانپ اٹھے تھے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک سے تڑپ کر زمین پر پیر مار رہے تھے، اور جب آخر چکر کاٹ کر بی بی ہاجرہ مایوسی کے عالم میں لوٹی تو دیکھا جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر پیر مار رہے تھے وہاں سے پانی ابل رہا تھا۔ انہوں نے جلدی سے اپنے لیے اور حضرت اسماعیل کے لیے پانی اکٹھا کیا۔ پانی پینے کے ساتھ ہی ان کے سینے سے دودھ ابلنے لگا۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سیر و شکم ہو کر دودھ پلایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ چشمہ آب زمزم تھا جو ہزاروں سال سے کروڑوں انسان کی پیاس بجھا رہا ہے اور یہ قیامت تک نہیں رکے گا۔ پانی چونکہ زندگی کا سب سے اہم جز ہے، کاروان جو پانی کی تلاش میں صحرا میں بھٹکتے پھرتے تھے، جب مکہ کے پہاڑوں پر پرندوں کی چہچہاہٹ سنی تو وہ دوڑ پڑے۔ یہاں ماں اور بیٹے کو اکیلے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ انہوں نے بی بی ہاجرہ سے اجازت لے کر یہیں بسنے کا ارادہ کر لیا۔ بہت جلد مکہ کا یہ واقعہ چاروں اطراف پھیل گیا اور لوگ آتے گئے اور بستے گئے، اور پھر مکہ آباد ہو کر ایک شہر میں تبدیل ہو گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے واقعے کے بعد مکہ میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو سالوں تک عرب ایک اللہ کو مانتے رہے اور ایک ہی خدا کی عبادت کرتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ شیطان نے اپنا مسکن بنا لیا اور عرب بت پرستی میں ڈوب گئے۔ اب آپس میں لڑتے مرتے مختلف قبائل کے درمیان برتری کی جنگ اور کعبے کے بتوں کی وراثت ہی ان کے لیے جنگ و جدل کا وسیلہ بن جاتی تھی۔ وہ جاہل تھے، اپنی جہالت پر فخر کرتے تھے۔ ان کی ماضی کی تاریخ نہ ختم ہونے والی جنگی قبائلی جنگوں تک محدود تھی۔ ان جنگوں کو جاری رکھنے کے سوا ان کا کوئی مستقبل نہ تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا زمانہ قریب آ رہا تھا۔ مکہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش کی نزول کی تیاری فرما رہا تھا۔ بنی ہاشم مکہ میں سردار تھے اور ان کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے۔ 3 دن تک انہیں اللہ کی طرف سے آب زمزم کو کھودنے کے اشارے دیے گئے۔ انہوں نے اہل مکہ سے مشاورت کی مگر سب ان کا مذاق اڑانے لگے، کوئی ساتھ دینے کو تیار نہ تھا۔ عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو لے کر چلے اور وہاں کھدائی شروع کر دی جہاں اللہ تعالیٰ نے خوف کے ذریعے نشاندہی کی تھی۔ اہل مکہ ان کو دیکھتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے۔ دونوں باپ بیٹے کھودنے میں مصروف رہے۔ آخر عبد المطلب تھک کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر پانی نکل آیا اور اگر
اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ تیسرے دن زمزم نکل آیا۔ عرب کے سارے سردار دوڑ پڑے اور اس پانی پر اپنا اپنا حق جتانے لگے۔ عبد المطلب نے سب کو منع کر دیا اور کہا کہ یہ صرف میرا حق ہے۔ اہل مکہ لڑائی پر آمادہ ہو گئے، تلواریں کھنچ گئی تو پھر مکہ کے کچھ بڑے سرداروں نے تجویز دی کہ اس کے لیے قرعہ اندازی کی جائے۔ اہل مکہ اور عبد المطلب کے نام کی جس کا نام نکلے گا وہ اس کا مالک ہوگا۔ عرب عام طور سے ایک کاہنہ سے اپنے فال کھلواتے تھے، چنانچہ اہل عرب اور بڑے بڑے سردار ایک قافلے کی شکل میں نجران کی اس کاہنہ کے طرف روانہ ہوئے۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ قافلہ راستہ بھٹک گیا، پانی ختم ہو گیا، اب بھوکے پیاسے بھٹکتے رہے، کئی تو بھوک سے مر بھی گئے، تھک کر وہ اپنی اپنی موت کا انتظار کرنے لگے۔ آخر عبد المطلب نے ہی کہا کہ ایسے بیٹھنے سے بہتر ہے کوشش تو کریں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا اونٹ اٹھایا تو اونٹ کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ سب نے خوشی کا نعرہ بلند کیا اور سیر ہو کر پانی پینے کے بعد اپنے اپنے اونٹوں کو بھی پانی پلایا۔ پھر سرداروں نے کہا اب قرعہ کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مطلب کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ اس طرح مطلب بنو ہاشم زمزم کے مالک بن گئے۔ وقت گزرتا رہا اور اللہ نے عبد المطلب کو 15 بیٹے دیے۔ اب انہیں اپنے وعدے کے مطابق ایک بیٹے کی قربانی دینی تھی۔ خیال ہوا کہ 15 بیٹوں میں سے کس کی قربانی دی جائے۔ فیصلہ ہوا کہ اس میں بھی قرعہ کیا جائے، اور جب قرعہ اندازی کی گئی تو عبد المطلب کے سب سے پیارے بیٹے عبداللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر نکلا۔ عبد المطلب ان کی قربانی کرنے راضی ہو گئے، مگر مکہ کے سردار عبداللہ جیسے نیک اور خوبصورت نوجوان کی قربانی سے عبد المطلب کو روک دیا۔ ان کے بدلے میں قرعہ کے ذریعے 100 اونٹ کے ذریعے عبداللہ کی جان بچ گئی، اور اس دن سارے مکہ میں کوئی گھر ایسا نہ تھا جس نے گوشت نہ کھایا ہو اور جشن کا سما تھا۔ ناظرین، یہ ہے زمزم جو حضرت حاجرہ کے صبر اور اللہ پر کامل یقین کے صلے میں مسلمانوں کو عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ زمزم اب قیامت تک جاری رہے گا اور کروڑوں اہل ایمان اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔